بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائیں، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان مال عزت آبرو دکان مکان کی حفاظت فرمائے اور شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ جہاں تک گلا میرا ساتھ دے گا وہاں تک آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں گا۔ آپ حضرات بھی میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے جلد سے جلد ساری بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ شاعر نے کہا تھا کیا خوب کربلا میں جلوہ دکھایا حسین نے، کیا خوب کربلا میں جلوہ دکھایا حسین نے، سجدے میں سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں سر کو کٹایا حسین نے، اور نیزے پہ سر تھا اور زبان پر قرآن، نیزے پہ سر تھا اور زبان پر قرآن، کچھ اس طرح سے قرآن سنایا حسین نے، کچھ اس طرح سے قرآن سنایا۔ حقیقی معنوں میں اگر ہم کربلا کی جنگ پر نظر رکھیں، کربلا کے پورے منظر کو دیکھیں تو ظاہری نگاہ رکھنے والا دیکھے گا کہ امام عالی مقام امام حسین اپنے تمام رفقا کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے، اور ظاہری نظر سے دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ امام تو شہید ہوئے لیکن یزید جیت گیا، یزید کربلا میں جیت گیا، وہ فاتحانہ شان کے ساتھ کربلا سے نکلا۔ لیکن اندر کی نگاہ رکھنے والا جو ہے، جو روح کی نگاہ سے دیکھنے والا ہے، وہ ہمیشہ انسان قیامت تک کے لوگوں سے کہے گا کہ جو خاندان کربلا میں کٹ گیا وہی آج زندہ ہے، جو خاندان کربلا میں کٹ گیا وہی زندہ ہے، اور جو بچ گیا آج اس کا نام و نشان بھی موجود نہیں۔ آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں چکر لگائیں، کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں مل سکتی جہاں 100% کنفرم ہو کہ یزید یہاں دفن ہوا تھا، عمر بن سعد کو یہاں دفن کیا تھا، عبید اللہ بن زیاد کو یہاں دفن کیا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ کربلا میں چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، کربلا کی سرزمین پر چلے جائیں، حضرت عباس علمبردار کا ایک ہاتھ جہاں شہید ہوا تھا وہ نشانی بھی موجود ہے، اور آپ کا مزار بھی موجود ہے، امام علی مقام کا بھی مزار موجود ہے۔ اور دنیا والوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں، جو یزیدی بچ گئے تھے ان کا نام و نشان موجود نہیں، اور حسین کل بھی زندہ، حسین آج بھی زندہ۔ اور امام علی مقام کی شان تو وہ شان تھی
کہ امام نے اپنی زندگی میں تو اسلام کی تبلیغ فرمائی ہی تھی، آئے تھے اسلام کو بچانے، کربلا میں اپنی جان اور اپنے تمام رفقا کی جان کو بھی اسلام کے نام پر قربان کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ میں اپنے پورے خاندان کو قربان کر دوں لیکن نانا کا اسلام بچا لوں، اور پھر نانا کا اسلام بچایا۔ کس شان سے بچایا میرے امام نے کہ جب تک زندہ تھے، امام جب تک زندہ تھے، اس فرش گیتی پر حیات تھے، تب تو لوگوں نے امام کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہی تھا۔ جب ظاہری حیات میں زندہ تھے تب تو چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے امام کے سر کو نیزے پر بلند کیا تھا، اور جس سے اللہ نے توفیق دی، کچھ یہودیوں نے امام کے سر کو نیزے پر دیکھا، دیکھنے کے بعد بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ امام نے اسلام کی تبلیغ اپنے شہادت کے بعد بھی فرمائی ہے، وہ اسلام کو بچایا ہے۔ حضرت امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں شہید ہو جانے کے بعد، میں نے آج سوچا تھا کہ کربلا کے بعد کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہادت تک تو میں نے سنایا تھا، اور شہادت کے بعد کچھ واقعات ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد 13 محرم الحرام کو سارے یزیدی تمام اہل بیت کے ان نفوس قدسیہ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت کی جتنی پاکیزہ عورتیں تھیں، اہل نبوت کی وہ پاکیزہ عورتیں جن کے سر کے بال کو کبھی آسمان کے فرشتوں بھی نہیں دیکھا تھا، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ اہل بیت نبوت کی وہ پاکیزہ عورتیں تھیں کہ ان کے سر کے بال کو دنیا کا انسان تو دنیا کا انسان، آسمان کے فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان یزیدیوں نے انہی پاک باز عورتوں کے جسم سے دوپٹے کو چھین لیا، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین کو ہاتھ اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی، اور آپ کے گلے میں زنجیر کا توق ڈال دیا۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے امام زین العابدین اتنے بیمار تھے، اتنی تکلیف میں تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے جسمانی طاقت سے وہ اپنے بستر سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اتنی لاغر، اتنی کمزوری اور اتنی تکلیف کے باوجود ان یزیدیوں نے امام زین العابدین کے ہاتھ اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی اور گلے میں توق ڈال دیا، اور اسی توق کا وزن ایسا تھا کہ لوگوں نے بتایا کہ امام زین العابدین جب چلتے تھے تو سیدھے نہیں چل پاتے تھے، انسان جس طرح رکوع میں رہتا ہے اس طرح چلتے تھے۔ اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنے کے بعد جب یہ قافلہ کربلا سے نکلتا ہے، ایک جگہ رکنے کے بعد دوسرے مقام پر جب پہنچا، رات کا وقت تھا، ان یزیدیوں نے سوچا کہ قریبی میں ایک گرجا گھر ہے، پادری کا گھر ہے، یہودیوں کی عبادت خانہ ہے، وہیں جاتے ہیں اور آج کی رات وہیں آرام کرتے ہیں۔ سارے یزیدی سارے شہداء کے سر کو نیزے پر بلند کر کے وہاں پہنچے۔ اس یہودی گھر، پادری کے گھر کے پاس پہنچنے کے بعد وہاں پر ان لوگوں نے سارے شہداء کے سر کو دیوار سے ٹیک لگا کے رکھ دیا، خود تو آرام سے سونے لگے، اور سارے شہداء کے سر نیزے پر بلند ہے، اور جو گرجا گھر کی دیوار ہے اسی دیوار سے ٹیک لگا کر رکھ دیا۔ وہ سارے یزیدی جب سارے شہداء کے سر کو دیوار پر ٹیک لگا کر ابھی بیٹھے تھے سونے کے لیے، ابھی سوچ رہے تھے کہ ہم سو جائیں، تو کیا دیکھا ان لوگوں نے کہ وہی گرجا گھر کی دیوار پھٹتی ہے۔ اچانک گرجا گھر کی دیوار پھٹتی ہے، پھٹنے کے بعد اندر سے ایک ہاتھ نکلتا ہے، اور اسی ہاتھ کے اندر لوہے کا قلم ہوتا ہے، اور سارے شہداء کے سر سے جو خون کے قطرے گر رہے تھے انہی قطروں کے اندر وہ لوہے کا قلم ڈبوتا ہے، اور اسی گرجا گھر کی دیوار پر ایک شعر لکھا جاتا ہے، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ اس قلم نے شہداء کے سروں سے نکلنے والے خون میں ڈبو کر اس دیوار پر یہ شعر لکھا، کیا جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کیا ہے، جن لوگوں نے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا ہے، کیا یہ شہید کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ کل ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ جب ان لوگوں نے اس شعر کو پڑھا، پڑھنے کے بعد دل گھبرانے لگا، اور آپس میں بات کرنے لگے، یار یہ شعر کتنا خطرناک لکھا ہوا ہے، ہماری وعید کے لیے لکھا ہوا ہے، ہمیں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ سارے یزیدی نے پلان کیا کیا جائے۔ لوگوں نے کہا چلو یہاں سے نکلو، یہاں رکنا بھی نہیں،
ہمیں ڈر لگ رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے، ہم یہاں کیسے رکے؟ وہ یزیدی سارے وہاں سے نکلے، تیسری منزل پر پہنچے۔ تیسری منزل پر پہنچنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہاں جائیں، پھر ان کو ایک گرجا گھر نظر آیا، یہودیوں کی عبادت خانہ نظر آیا۔ ان سارے یزیدیوں نے پلان کیا کہ ہاں یہ گرجا گھر ہے، یہاں ہم جا کر آرام کرتے ہیں۔ اب سارے یزیدی اس گرجا گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا، وہ شعر جو پہلے وہاں دیوار پہ لکھا ہوا تھا، تیسری منزل پر پہنچے تو وہ شعر ان کے آنے سے پہلے لکھا ہوا تھا، ان کے یزیدیوں کے آنے سے پہلے وہ شعر لکھا ہوا تھا۔ ایک یزیدی شمر جلجوشن آگے بڑھتا ہے اور اسی یہودی کے پاس جاتا ہے جو ان کا بڑا پنڈت تھا، ان کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد پوچھتا ہے، اے انسان یہ بتا تیرے گرجا گھر کی دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے اور کب سے لکھا ہے؟ یہ شعر کی حقیقت کیا ہے؟ اس شعر کو کس نے لکھا ہے؟ تو اس گرجا گھر کے پادری نے کہا، اے آنے والوں، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے، یہ نہیں پتا کہ کس نے لکھا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں مجھے میرے باپ دادا نے بتایا ہے اور ان کو ان کے باپ دادا نے بتایا ہے، یہاں تک کہ ان سارے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اور یہ شعر آج کا نہیں، یہ شعر آج کا نہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر لکھا گیا ہے۔ سرکار کی اس دنیا میں پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر لکھا ہوا ہے، وہیں سے اس وقت سے یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اب جب ان یزیدیوں نے بات سنی، دل اور گھبرانے لگا، تو وہ پادری آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے، اے لوگو تم کون ہو؟ نیزوں پہ سر کس کے ہیں؟ تو شمر جلجوشن جو یزیدی تھا وہ کہتا ہے کہ ہم یزید کے ماننے والے ہیں اور یہ سر یزید کے دشمنوں کے ہیں۔ تو اس پادری نے پوچھا کون ہے وہ؟ یزید کے خلاف کون گیا تھا؟ تو شمر جلجوشن کہتا ہے یہ حسین بن علی کا سر ہے، یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ تو وہ پادری کہتا ہے وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں، وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ اس شمر جلجوشن نے کہا وہی علی جو ہمارے نبی کے داماد ہیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، ظالموں، اس طرح کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہ سر ہمارے نبی کے نواسے کا ہے؟ الفاظ کے بدلنے سے معنی بدل نہیں جائے گا، یہ کہو کہ یہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اس نے کہا یہ نبی کے نواسے کا سر ہے۔ تو پھر وہ پادری کہنے لگا، آج کی رات تم یہیں رکنے والے ہو تو ایک کام کرو، 10,000 درہم مجھ سے لے لو اور آج کی رات امام کا سر مجھے دے دو۔ 10,000 درہم لے لو، آج کی رات تم یہیں رکنے والے ہو، یہیں آرام کرنے والے ہو، 10,000 درہم لے لو اور امام کا سر مجھے دے دو۔ وہ یزیدیوں نے جو کچھ کام کیا تھا مال کی بنیاد پر ہی کیا تھا، مال کی لالچ میں آ کر ہی کیا تھا۔ وہ 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے۔ جیسے ہی پادری نے کہا کہ سر دے دو، 10,000 درہم لے لو، وہ لوگ راضی ہو گئے، انہوں نے امام کے سر کو دے دیا۔ اب وہ یہودی پادری، یہودیوں کا بڑا عالم، ان کا پنڈت، امام کے سر مبارک کو لیتا ہے، اپنے گرجا گھر میں آتا ہے، جو بلند جگہ تھی اس جگہ پر امام کے سر کو رکھتا ہے اور چہرے پر جو خون کے نشان تھے ان کو صاف کرتا ہے اور گلاب کا پانی ڈالتا ہے، اور ساری رات وہ پادری امام حسین کے سر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، ساری رات امام کے سر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ اور جیسے ہی صبح نمودار ہوئی تو وہ پادری نے کہا، اے لوگو، میں نے ساری رات امام کے سر کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا کہ امام کے سر سے ایک ایسا نور نکلتا تھا کہ اسی نور سے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں روشن ہو جاتی تھی۔ ایسا نور نکلتا تھا کہ زمین سے آسمان ساری چیزیں روشن ہو جاتی تھی۔ اور جیسے ہی صبح نمودار ہو گئی، سورج نکلنے لگا، وہ یہودی پادری ساری رات یہ منظر دیکھنے کے بعد امام کے سر کے سامنے کھڑا ہے اور سر مبارک کو دیکھتے جاتا ہے، اور آخر میں وہ یہودی کہتا ہے، امام، میں سمجھ گیا آپ بھی زندہ ہیں، آپ کے نانا بھی زندہ ہیں، آپ بھی زندہ ہیں، آپ کے نانا بھی زندہ ہیں۔ حضور، آپ کے چہرے نے اور آپ کی زندگی نے بتا دیا کہ اگر پوری دنیا میں کوئی مذہب سچا ہے تو اسلام سچا ہے۔ اے رسول پاک کے نواسے، گواہ رہنا، آپ گواہ رہنا، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ امام کا سر جہاں جہاں سے گزرتا جا رہا ہے وہاں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کراتا ہوا جا رہا ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے جا رہا ہے۔ اور پھر صبح جیسی نمودار ہو گئی، اس انسان نے تو کلمہ پڑھ لیا، وہ تو مسلمان ہو گیا۔ اور پھر سر لینے کی بات آئی، اس انسان نے 10,000 درہم بھی دے دیے۔ وہ یزیدی 10,000 درہم اور امام کا سر لے کر چوتھی منزل پر پہنچے۔
اور آپس میں مشورہ کیا کہ چلو دیکھیں یہ درہم آپس میں ہم بانٹ لیں۔ جیسے ہی آپس میں بانٹنے کے لیے درہم کی تھیلی کو کھولا تو کیا دیکھا؟ سارے درہم خاک بن چکے ہیں، سارے درہم خاک بن چکے ہیں، اور کچھ درہم ہے، اور اسی کچھ درہم کے ایک پشت پر لکھا ہوا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ ظلم کرنے والے اللہ کو غافل نہ سمجھیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ دونوں طرف ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ اللہ کو غافل نہ سمجھیں، اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان قریب وہ تیار رہے، اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ تیار رہیں، اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں، پھر وہاں سے عبید اللہ بن زیاد کے دربار سے دمشق کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام حیران ہوتا ہے۔ حیران کا جو رئیس تھا، اسی رئیس نے یحییٰ جس کا نام تھا یحییٰ حیرانی، اس پورے شہر کا امیر ہے، حاکم ہے وہاں کا، اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، کچھ سودا کے سر کو نیزے پر بلند کیا ہوا ہے۔ وہ یحییٰ حیرانی، حیران کا جو حاکم تھا، وہ دیکھتا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے اور کچھ سودا کے سر نیزے پر بلند ہے۔ وہ یحییٰ حیرانی آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ سارے نیزوں کے اوپر سب سے پہلے نمبر پہ جو جس کا سر ہے اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جو پہلے جس کا سر ہے، جو سب سے اوپر بلند ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ وہ یحییٰ حیرانی حیران ہو جاتا ہے، دل میں سوچتا ہے سر کٹا ہوا ہے، تن سے جدا ہے، نیزے پر بلند ہے، پھر بھی لب ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ یحییٰ حیرانی آگے بڑھتا ہے اور امام حسین کے سر مبارک کے قریب آتا ہے، اپنے کان لگاتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ امام کا سر تو نیزے پر بلند ہے لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ نیزے پہ سر بلند ہے لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ وہ یحییٰ حیرانی بھی یہودی مذہب کا ماننے والا تھا، اس نے جب امام کے سر مبارک کو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، وہ یحییٰ حیرانی بھی امام کے سر کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ گواہ رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں۔ وہ یحییٰ حیرانی بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور حلب کی پہاڑی میں ایک شہر آباد ہے جس شہر کا نام شہر مامورہ ہے۔ آج میں مختصر وقت میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ امام کا سر کہاں کہاں گیا اور کہاں کہاں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ حلب کے علاقے میں پہنچے جس کا نام شہر مامورہ تھا۔ شہر مامورہ کا رئیس جس کا نام عزیز تھا، وہ عزیز بھی یہودی مذہب کا ماننے والا تھا۔ رات میں سوتا ہے، جیسے ہی سوتا ہے خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ خواب میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آتے ہیں۔ اس یہودی کے خواب میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آتے ہیں، اور جب اس عزیز یہودی نے خواب میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ عزیز یہودی نے خواب میں پوچھا حضور کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے خواب میں بتایا، اے عزیز یہودی، آج ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں رسول پاک کے نواسے امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے غم میں ہم آنسو بہا رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خواب میں، اے عزیز، وہی حسین کا لوٹا ہوا قافلہ تیرے شہر کے قریب آ رہا ہے، اسی حسین کا لوٹا ہوا قافلہ تیرے شہر مامورہ کے قریب آ رہا ہے۔ اے عزیز یہودی اٹھ جا، اور اٹھنے کے بعد امام حسین کے سر کے پاس جا اور ان کے سر کے پاس جا کر میرا سلام پہنچا دے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں خواب میں کہ جا ان کے سر کے پاس اور جانے کے بعد میرا سلام پہنچا دے۔ جب تو میرا سلام پہنچائے گا تو وہ رسول پاک کا خاندان ہے، وہ رسول پاک کا خاندان ہے۔ اسی قافلے میں امام حسین کی ایک کنیز ہے جس کا نام شیرین ہے۔ خواب میں بتا رہے ہیں کہ وہ قافلہ آیا ہے، جا امام کے سر کے پاس میرا سلام پہنچا، اور سلام پہنچانے کے بعد اسی قافلے میں امام حسین کی ایک کنیز ہے جس کا نام شیرین ہے، وہ خوبصورت بھی ہے۔ اے عزیز یہودی، تو میرا سلام پہنچائے گا تو امام زین العابدین اسی شیرین سے تیرا نکاح بھی کرا دیں گے۔ یہ اہل بیت نبوت ہیں، احسان کا بدلہ احسان سے کر دیتے ہیں، کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے نہیں۔ وہ شیرین سے تمہارا نکاح بھی ہو جائے گا، جا چلے جا اور میرا سلام پہنچا دے۔ یہاں یہ عزیز یہودی اپنے خواب سے بیدار ہوتا ہے،
اور سوچتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ حکم بجانے کے لیے میں جاؤں، اس قافلے کو ڈھونڈوں اور اسی قافلے کے بعد جا کر حضرت موسیٰ کا سلام پہنچاؤں۔ اور امام حسین کا وہ لٹا ہوا قافلہ جب حلب کے اسی شیر مامورہ کے دروازے کے پاس پہنچتا ہے تو یہی حضرت شیرین جو حضرت امام حسین کی کنیز ہے وہ سوچتی ہے کہ میرے پاس کچھ زیورات ہیں۔ ان یزیدیوں نے اہل بیت کی عورتوں سے دوپٹوں کو چھین لیا ہے، چادروں کو چھین لیا ہے، تو حضرت شیرین سوچتی ہے میرے پاس کچھ زیورات ہے، ان زیورات کو لے جاؤں اور شہر مامورہ میں جو وہاں کا رئیس ہوگا اس انسان کے پاس جا کر اپنے زیورات بیچ دوں اور ان سے کچھ چادر لوں تاکہ ان چادر سے یہ اہل بیت کی عورتیں اپنے سر کو ڈھانپیں، اپنا مال قربان کر کے چادر لے آؤں تاکہ پاک دامنی ہو جائے، چہرے ڈھک جائیں، سر پورا ڈھک جائے۔ وہ حضرت شیرین اپنے زیورات لیتی ہے، شہر مامورہ کے دروازے کے قریب آتی ہے اور اندر سے عزیز یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سنانے اس قافلے کے قریب آتا ہے۔ ابھی دونوں دروازے پر آئے، دروازہ بند تھا، حضرت شیرین نے دروازے پر دستک دیا، حضرت شیرین نے باہر سے دروازے پر دستک دیا، اندر سے عزیز یہودی نے کہا اے شیرین رکو میں دروازہ کھولتا ہوں، اے شیرین رکو میں دروازہ کھولتا ہوں۔ دروازہ کھولنے کے بعد حضرت شیرین نے پوچھا اے آنے والے انسان، کوئی تیسرا موجود نہیں، تجھے میرا نام کس نے بتایا ہے؟ کوئی موجود نہیں، تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ ابو عزیز نے پورا خواب بتایا اور خواب بتانے کے بعد حضرت شیرین کے ساتھ اسی قافلے کے پاس پہنچا، امام زین العابدین سے ملاقات ہوئی اور امام زین العابدین کے پاس جا کر اس عزیز یہودی نے کہا اے امام میں سمجھ گیا آپ بھی سچے ہیں، آپ کے والد بھی سچے ہیں، آپ کے نانا بھی سچے ہیں، اس لیے میں مان گیا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود مجھے آپ کے والد کے سر کے پاس سلام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے سلام پہنچایا ہے میں مان گیا کہ پوری دنیا میں کوئی مذہب سچا ہے، اسلام سچا ہے۔ حضور میں نے امام کا چہرہ دیکھا ہے، آپ کا چہرہ دیکھا ہے، آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ عزیز یہودی آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد امام زین العابدین سے کہتا ہے حضور ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ وہ عزیز یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوا تو حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام بھی پہنچایا، بتا اور کوئی بات ہے؟ تو وہ عزیز انسان کہتا ہے کہ حضور میں اپنے شہر سے کچھ چادریں کچھ تحفے لے کر آیا ہوں تاکہ اہل بیت کی عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیں، یہ سارے تحفے لے کر آیا ہوں، حضور قبول فرمائیے۔ امام زین العابدین ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہیں، اور جب ان ساری تکلیفوں میں بیٹھے ہیں اس کے باوجود بھی امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں اے عزیز تو نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم تیرے احسان کا بدلہ رکھیں گے نہیں، احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے۔ ہم اہل بیت کے انسان ہیں، رسول پاک کے شہزادے ہیں، کسی کا احسان رکھتے نہیں، احسان کا بدلہ احسان سے چکا دیتے ہیں۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا اے انسان تو نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گیا اور ہماری بارگاہ میں تحفے بھی پہنچائے، اے عزیز اب جب تو نے اتنا احسان کیا ہے تو میں امام حسین کی کنیز حضرت شیرین سے تیرا نکاح بھی کر دیتا ہوں۔ اسی محفل میں نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا، امام حسین اور سارے شہداء کے سر کو یزید کے سامنے رکھا گیا۔ وہ یزید پہلے ہی سے بدبخت تھا، دشمن تھا۔ آپ ان سارے واقعات میں دیکھیں، وہ یزید جو یہودی تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، یحییٰ حرانی جو یہودی تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، وہ گرجا گھر کا پادری یہودی تھا امام کا سر دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ لوگوں نے امام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، لوگوں نے امام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، ان یزیدیوں کو توبہ کی توفیق کیوں نہ ہوئی؟ یہ عمر بن سعد، یہ عبید اللہ بن زیاد، یہ شمر الجوشن، یہ جتنے 22,000 کا لشکر کربلا میں آیا تھا انہوں نے تو امام کو دیکھا تھا، امام کی نقل و حرکت کو بھی دیکھا تھا، امام کے پورے جسم کو دیکھا تھا۔ جب امام کا چہرہ دیکھا تھا، امام کے سارے اطوار کو دیکھا تھا، امام کے سارے اخلاق کو دیکھنے کے بعد ان یزیدیوں کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی، ان کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ اور یہ یہودی ہیں جو امام کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا اللہ گنہگار کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اللہ گنہگار کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔
گستاخ کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، گستاخ کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ جو گنہگار ہوتا ہے اللہ اس بندے گنہگار کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن جو گستاخ کرتا ہے، جو گستاخی پر اتر جاتا ہے، جو ہمیشہ گستاخی کرتا ہے، ایسے گستاخ کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ کربلا کے پورے میدان میں ایک نگاہ ڈالیں کہ ابھی جنگ نہیں ہوئی، جنگ سے پہلے امام کے 72 لوگ بھی کھڑے ہیں، یزید کے 22,000 کا لشکر بھی سامنے کھڑا ہے، اور انہی 22,000 کے لشکر میں اکیلے حضرت حر، اس پورے لشکر میں اکیلے حضرت حر یزید کے لشکر کو ٹھوکر مارتے ہیں، امام کے قدموں پر آ جاتے ہیں اور انہیں توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ امام نے جب خطبہ دیا، اس خطبے کا پورے قافلے پر تو کوئی اثر نہ ہوا، سارے یزیدیوں پر اثر نہ ہوا، صرف حضرت حر پہ اثر ہوا، اور حضرت حر امام کے پاس آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی۔ آخر وجہ کیا ہے تو یاد رکھنا، حضرت حر کو جو توبہ کی توفیق ملی تھی وہ اس لیے ملی تھی کہ حضرت حر نے ایک مرتبہ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، اور ان یزیدیوں کو توبہ کی توفیق نہ ملی۔ اللہ گنہگار کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، گستاخ کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، جب امام حسین اور سارے شہداء کے سر کو یزید کے دربار میں بھیجا گیا، یزید نے کہا سارے شہداء کے سر کو میرے سامنے رکھا جائے، تشت پر رکھا جائے۔ یزید کے دربار میں سارے شہداء کے سروں کو رکھا گیا، لیکن واہ رے میرے امام، کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین کا سر جب یزید کے دربار میں رکھا گیا، اور وہاں یزید کے دربار میں امام کا سر رکھا ہوا ہے، لیکن امام حسین کا لبہائے مبارک ابھی بھی ہل رہے ہیں، ہونٹ ابھی بھی ہل رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، کان لگایا تو کیا سنا کہ امام یزید کے دربار میں سر رکھا ہوا لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، امام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ یزیدی بھڑک جاتا ہے، وہ یزید جیسے امام علی مقام کا سر دیکھتا ہے گھبرانے لگتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے۔ میرے امام کا سر وہ سر تھا کہ جب تک کٹا نہیں تھا تب بھی لوگ ڈرتے تھے، کٹ گیا یزید کے دربار میں، پھر بھی یزید ڈر رہا ہے، یزید ڈر رہا ہے۔ اور یزید نے امام کے سر کو جب دیکھا ڈرنے لگا، کانپنے لگا، ہاتھ میں چھڑی لی اور امام کے سر مبارک پر چھڑی سے مارنے لگا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یزید تو امام کے سر مبارک پر لکڑیوں سے مارتا ہے، ہونٹ پر مارتا ہے، تو نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے، یہ وہ امام کے لب تھے جسے سرکار چوما کرتے تھے۔ یہ سارے منظر ہو رہے تھے، اسی یزید کے دربار میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا حکیم جس کا نام جالوت تھا، وہ بھی یہودی تھا، بہت بڑا حکیم تھا جالوت جس کا نام تھا، یہودی مذہب کا ماننے والا تھا۔ یزید کے دربار میں وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، امام کا سر رکھا ہوا ہے۔ وہ جالوت حکیم امام کے سر کو دیکھتا ہے، اور سر دیکھنے کے بعد یزید سے پوچھتا ہے اے یزید بتا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ علی مرتضیٰ کے بیٹے کا سر ہے، اس کا نام حسین ہے۔ وہ جالوت حکیم سمجھ جاتا ہے، اور وہ بھی یہی جواب دیتا ہے کہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ اس نے کہا ہاں نبی کے نواسے کا سر ہے۔ وہ جالوت حکیم کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے یزید میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 40ویں پشت پر ہوں، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 40ویں پشت پر ہوں، لیکن آج بھی سارے یہودی میرا پاؤں دھو کر پانی پیتے ہیں، 40ویں پشت پر ہوں، اتنا لمبا فاصلہ، لیکن آج بھی یہودی میرے قدم کو دھو کر پانی پیتے ہیں۔ یزید تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے اس حسین کو قتل کیا ہے جو تیرے نبی کے سگے نواسے ہیں، میں تو 40ویں پشت پر ہوں اور یہ تیرے نبی کے سگے نواسے ہیں، تجھے شرم نہ آئی؟ وہ یزید غصے میں آ گیا، اور یزید غصے میں آنے کے بعد کہتا ہے اے جالوت، اے حکیم، میں اپنی کچھ بیماریوں کی وجہ سے تیرا محتاج ہوں، میں اپنی کچھ بیماریوں کی وجہ سے تیرا محتاج ہوں، اگر میں محتاج نہ ہوتا تو تجھے بھی ختم کر دیتا، اتنے لوگوں کو ختم کیا ہے، تجھے بھی ختم کر دیتا، لیکن کیا کروں، دنیا میں اتنی بیماریاں میرے اوپر ہے، ان بیماریوں کے علاج کے لیے تجھے میں نے حکیم رکھا ہوا ہے، اگر بیماریاں نہ ہوتی تو میں تجھے ختم کر دیتا۔ تو وہ جالوت نے کہا اے یزید تو کیا سمجھتا ہے، اب میں تجھے اچھا ہونے کی دوا تھوڑی دوں گا،
تو اچھا ہو جائے اس کی دوا نہیں دوں گا، اب ایسی دوا دوں گا کہ تو اور بیمار ہو جائے اور تکلیفوں میں آ جائے۔ یزید غصے میں آتا ہے اور جلاد کو حکم دیتا ہے، جلاد جالوت کو پکڑو، اسے ختم کرو۔ جیسے جلاد آگے بڑھتا ہے اور جالوت کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو جالوت نے کہا، اے انسان مجھے پکڑنے سے پہلے 1 منٹ رک جا۔ وہ رک جاتا ہے۔ وہ جالوت امام حسین کے سر کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، حضور میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں کلمہ پڑھ کر جا رہا ہوں، حضور گواہ رہنا میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ ابھی کلمہ پڑھا جالوت نے، جلاد آگے بڑھتا ہے، تلوار سے حملہ کرتا ہے، حضرت جالوت کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ امام کا سر کیسا تھا؟ وہ جالوت جو اب تک یہودی تھا، آخری دم کلمہ کی پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی، یہاں کلمہ پڑھا، یہاں امام کا چہرہ دیکھا، تلوار کا حملہ ہوا اور حضرت جالوت شہید ہو گئے۔ یہ مقام تھا حضرت امام علی مقام کا۔ پھر یہ قافلہ یزید کے دربار سے نکلتا ہے اور سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ آتا ہے۔ اور مدینہ منورہ کس حالت میں آیا؟ سرکار کی بارگاہ میں جا کر سیدہ زینب اور سیدہ شہر بانو اور اہل بیت کی پاکیزہ عورتیں اور حضرت سیدنا امام زین العابدین نے کس طرح آ کر سرکار کی بارگاہ میں آ کر پورے کربلا کے واقعے کو سنایا ہوگا، وہ سنانے والے جانتے ہیں، سننے والے سرکار جانتے ہیں۔ اور پھر سیدنا امام زین العابدین، آپ پورے کربلا کے واقعے میں دیکھیں، اتنے یزیدی بچے، ان کا کوئی لڑکا، کوئی ان کی اولاد موجود نہیں، لیکن پورے کربلا کے واقعے میں صرف مردوں میں امام زین العابدین بچے۔ واقعی کربلا میں صرف امام زین العابدین بچے، اکیلے امام زین العابدین کی نسل میں اللہ نے وہ برکت دی کہ آپ کسی شہر چلے جائیں، کسی علاقے میں چلے جائیں، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، حسینی سادات ضرور نظر آئیں گے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔